محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ کیا علماء اکرام کو تبلیغ میں جانا چاہیے کہ نہیں، اور اگر جانا چاہیے تو کتنے وقت کے لیے نکلنا چاہیے، اور سوم یہ کہ اگر ان میں کوئی غیر شرعی بات سامنے آئے تو فوری ان کی اصلاح کرنی چاہیے، یا صرف ان کے افکار کو اس وقت سدھارا جائے جب وہ خود سے دریافت کریں۔ تبلیغی جماعت کا آپ پر بھی احسان ہے، عام مسلمانوں پر بھی احسان ہے، اور وہ ہمارا ہی کام کر رہے ہیں، ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے ہوں یا مدرسوں والے ہوں یا جہاد والے ہوں جو جہاد شرعی کر رہے ہوں، یا اور بھی جہاں بھی کہیں دین کا کام ہو رہا ہے، تحریر، تقریر، تصنیف، تالیف، گشت، یہ سب ہمارے ہی محسن ہیں، اور ان میں سے کسی کی شان میں کوئی بات گستاخی کی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں جو ہم درس کے اندر مسائل بتاتے ہیں وہ مجبوری میں، اس لیے کہ آپ حضرات پورے دین کو سیکھنے آئے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو شرعی احکام ہیں وہ صحیح طریقے سے ہم آپ تک پہنچا دیں۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد کسی بھی طبقے یا کسی بھی جماعت یا کسی بھی تنظیم کی مخالفت نہیں ہوتا، بلکہ صرف حدیث سے جو احکام ثابت ہو رہے ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے۔ اور اس میں غلطی مدرسوں میں بھی پائی جا رہی ہے، اساتذہ میں پائی جا رہی ہے، علماء میں بھی، اور تبلیغ والوں میں بھی، اور جہاد والوں میں بھی بہت غلطیاں پائی گئی ہیں اور پائی جا رہی ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان میں سے کسی کے خلاف محاذ نہیں بنانا چاہیے، اور آپ بھی تبلیغی جماعت سے وابستہ رہیں، ان کی نصرت کرتے رہیں، اور کبھی کبھار سے روزہ لگاتے رہیں، اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو قرآن حدیث کا علم عطا فرمایا ہے تو جو آپ بات کریں قرآن حدیث کے علم کے مطابق بات کریں، اور اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نرمی سے، حکمت سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو ان کو وہ بات بتا دیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، تاکہ وہ بھی اگر اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن کسی پر جبر نہ کریں، کسی پر اصرار نہ کریں، تاکہ بدمزگی پیدا نہ ہو۔ اور کبھی بھی اس کی اجازت نہ دیں کہ کوئی آدمی تبلیغ سے برگشتہ ہو جائے، کیونکہ تبلیغ سے برگشتہ ہونا یہ ہمارا آپ کا نقصان ہوگا۔